بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے تقاضے اسے بھی پورا کرے۔ پہلے وہ معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ پہلے غیر اللہ کی نفی کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ توحید ربوبیت کو بھی مانتا ہے، توحید الوہیت کو بھی مانتا ہے، توحید اسماء و صفات کو مانتا ہے۔ تو سب سے پہلے معبودان باطلہ کی وہ نفی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی کسی مریض کو شفا نہیں دے سکتا۔ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے در کے بکاری ہیں، اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی درخت کا پتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں۔ حقیقت کے اندر وہی انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ توحید والا ہے۔ جس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے اس کی نہ فرضی عبادت کو قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کی نفلی عبادت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ کا تقرب لینے کے لیے لوگ منتیں پوری کرتے ہیں، وہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہاں شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں فلاں جگہ پر اپنی نظر پوری کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر کوئی ایسا بت جس کی وہ عبادت مشرکین کرتے ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا ہو بوانہ جگہ پر؟ انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنظرک، تو پھر ایسی جگہ پر آپ اپنی نظر کو پورا کر لو۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا اور ان کا قرب لینے کے لیے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہوں، وہاں پر پھر شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے دو سوال کیے۔ فرمایا کہ وہاں پر بتوں کی لوگ پرستش تو نہیں کرتے؟ تو صحابہ نے کہا جی نہیں، وہاں پر بتوں کی پرستش نہیں کی جاتی۔ اصل میں یہ جو بت پرستی ہے اس کے پیچھے بھی شخصیات کا تصور ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ آگے سے جواب دیتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی زلفیٰ، ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ آگے سے یہ جواب دیتے، یعنی لات منات عزا کی جو وہ عبادت کیا کرتے تھے تو ان کی شکلوں کے اوپر، یہ اصل کے اندر حقیقت کے اندر یہ انسان تھے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بت تو پتھر کا بنا ہوتا ہے، تو بات یہ ہے بتوں کی عبادت کے پیچھے بھی شخصیات کا تصور تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو قبروں والوں کو خود بھی علم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، قیامت کب آئے گی۔ تو ظاہری بات ہے جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں ان کو تو قیامت والے دن نہیں اٹھایا جائے گا۔ ظاہری بات ہے جو لوگ کسی کو نیک سمجھ کر اس کی عبادت کرتے رہے تو اسے ہی اٹھایا جائے گا جو انسان ہوگا۔ جو بت ہیں انہیں تو قیامت والے دن حساب کتاب کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا، جن و انس کا حساب ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف فرما دیں گے۔ اگر کوئی آدم کا بیٹا زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کر کے نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ لیکن جس نے جہاں پر کوئی سبز جھنڈا وغیرہ دیکھا وہاں پر اپنے سر کو جھکا دیا، ہر کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں کو اس نے اپنا معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کا قرب لینے کے لیے اس نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی،
تو ایسا آدمی گویا کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی شرک کرنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا کلمہ گو مشرک ہو سکتے ہیں؟ سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر کس قدر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور ایسی ایسی شرک کی قسمیں یہاں پر پائی جاتی ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ متصرف الامور غیروں کو سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی متصرف الامور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو یہ کہنا کہ فلاں بھی متصرف الامور ہے، فلاں کلندر ہے اور فلاں کلندری ہے اور انہوں نے دنیا کا نظام سیٹ اپ سارا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، فلاں آدھا کلندر گزرا ہے اور فلاں پورا کلندر ہے، یہ بھائی شریعت کی ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں جی مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے دل کسے دا نہ ٹھامی دلاں چ رب رہندا، تو ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہ بھی قرآن کے خلاف عقیدہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہر وجود کے اندر معاذ اللہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اپنے علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ تو آپ دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور جو عمل صالح ہے وہ بھی اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ وضو کے بعد جب اشہد اللہ الا دعا پڑھتے ہیں تو اوپر کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انگلی انہوں نے شہادت والی اوپر اٹھائی ہوتی ہے، جبکہ یہ بھی بدعت ہے۔ ایسا کرنا کسی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ جب آپ نے وضو کے بعد والی دعا پڑھنی اور اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھانی، یہ بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔ لیکن صرف یہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو ہر جگہ پر ہر چیز کے اندر وحدت الجل کا، وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، وحدت الشہود کا عقیدہ ہے، لیکن وہ انگلی اوپر کو اٹھا کر دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اوپر کو یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اور اس طرح ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے، ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسے آزاد کر دو، یہی اس کا کفارہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کیا ہیں؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو مومنوں والا عقیدہ ہے، آتیکھا فإنہا مومنہ، اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ لونڈی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے جتنے بھی تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی شرکیہ امور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی غیر اللہ کے نام پر کھانے بانٹے جاتے ہیں، اس طرح غیر اللہ کے نام کے جو بھی نذرانے دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کھانوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔